ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں نا تو ہمیں دو قسم کی آفتیں ملتی ہیں اس زمین پہ ہوتی ہیں، دو قسم کی. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے جو اس کی لاجک نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی لاجک ہوتی ہے. مثال کے طور پر کھارا در کراچی میں ایک نشیبی جگہ پہ ہے. جب کراچی میں بارشیں زیادہ آئیں گی تو کھارا در بولو نا ڈوبے گا، چاہے نیک لوگ رہتے ہوں چاہے. اب کوئی کہے یار میرے ابا ابھی 4 مہینے لگا کر آئے تھے اور بارشیں ہوئیں اور تیر گئے، تو بھائی جب آپ نشیبی جگہ پہ رہو گے تو بارشوں میں پانی تو آئے گا. اور ہو سکتا ہے کوئی اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ شراب خانہ کھول کے بیٹھا ہو، وہ سیلاب میں نہ ڈوبے کیونکہ اوپر پانی نہیں، پانی کا کام ہے اوپر سے ہمیشہ نیچے آنا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو ہمیشہ سزا میں یہ کہنا کہ جی یہ اس لیے سزا آئی ہے کہ یہ گناہ کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. البتہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں کہ اس سزاؤں میں بھی اللہ سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے سزا یا عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا کرو؟ توبہ. تو اب یہ دوسری قسم کی سزا میں اشکال ہوگا کہ بھئی یہ تو قدرتی ہے، اس کا گناہ سے تعلق ہی نہیں ہے تو توبہ کیوں کریں؟ تو بھائی قدرتی بھی اللہ نے رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں بعض دفعہ بارش کے پانی سے ہلاک کر دوں گا، بعض دفعہ زمین کی پلیٹیں دائیں میں گھماؤں گا، سارے دفن ہو جاؤ گے. تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو. جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے نا، ٹھیک ہے سیلاب سے نہیں مرا، اوپر آسمانی بجلی سے مر سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، وہ زلزلے سے مر سکتا ہے، وہ پہاڑ سے پاؤں پھسلنے سے مر سکتا ہے. تو دنیا کو اللہ نے سیو نہیں بنایا، حالانکہ انسان کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا ٹینشن لیس ہو جائے، حادثات لیس ہو جائے، مگر وہ حادثات لیس ہونے کے بجائے حادثات کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک نوعیت کا حادثہ ختم ہوتا ہے لیکن دوسری نوعیت کے حادثات